إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ جنت کا دروازہ، اس عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یعنی روزے کے دوران یہ بندہ مومن محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر دن بھر بھوک اور پیاس کی جس تکلیف کو اور جس شدت و حدت کو برداشت کیا کرتا ہے، تو اللہ عز و جل کی جانب سے اس کے لیے بطور صلہ اور یہ کہ بطور انعام و اکرام قیامت کے روز جن عظیم الشان نعمتوں سے نوازا جائے گا، تو انہی نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت یہ کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں، تو ان میں سے ایک مخصوص دروازہ کہ جس کا نام ہے الریان، یعنی پیاس بجھانے والا۔ یہ دروازہ بطور خاص ان لوگوں کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے تیار کیا گیا ہے کہ جو دنیا میں پابندی کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے روزہ رکھا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، روزے کے تعلق سے اس سے قبل ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ روزہ اللہ کی طرف سے جو فرض قرار دیا گیا ہے، تو اس کا مقصد محض کھانے پینے سے پرہیز نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر تکلیف دینا نہیں چاہتا، بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ انسان تہذیب الاخلاق اور تزکیہ نفوس کا یہ جو سبق ہے روزے کے دوران، کہ جس طرح دنیا کی زندگی میں مختلف قسم کے کورس کیے جاتے ہیں اور اس کورس کا کوئی مخصوص مقصد ہوا کرتا ہے، اور انسان کو اس بات کی فکر ہوا کرتی ہے کہ میں یہ جو کورس کر رہا ہوں تو جو اصل مقصود ہے وہ مجھے نصیب ہو رہا ہے، یا یہ تمام تکلیف اور محنت و مشقت خدا نخواستہ ضائع جا رہی ہے۔ تو روزہ بھی اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک کورس ہے، اور اس سے مقصود ہے تہذیب الاخلاق، کہ انسان اپنے اخلاق کو درست کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ جس کسی نے روزے کے دوران جھوٹ کو نہیں چھوڑا کہ روزہ رکھ کر بھی وہ جھوٹ بولا کرتا ہے، تو پھر اللہ کو اس بات کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ انسان اپنا کھانا اور پینا چھوڑ کر بیٹھا رہے، کہ جب جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، برائیوں کو نہیں چھوڑتا، تو پھر کھانا پینا چھوڑ کر جو بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے مقصود صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا رہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اپنی روحانی زندگی کو درست کر لے اور اپنے اخلاق کو درست کر لے، ہر خیر و خوبی کو اپنا لے اور ہر برائی سے ہمیشہ کے لیے دوری اور کنارہ کشی اختیار کر لے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، کہ دیکھو یہ جو روزہ ہے یہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے،
بلکہ روزے کی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کیا کرے۔ اسی طرح ناظرین کرام، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق۔ یعنی ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات دریافت کی گئی کہ اے اللہ کے رسول، ارشاد فرمائیے گا کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی بدولت انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جنت میں داخلہ نصیب ہو سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تقوی اللہ، اللہ کا خوف، وحسن الخلق، اور خوش اخلاقی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بدولت انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ پہلی چیز تقوی اللہ، یعنی اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور یہ کہ انسان اپنے خالق و مالک، اپنے رب، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو خوشگوار اور مضبوط و مستحکم رکھے ہمیشہ۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہمارا اخلاق اور ہمارا رویہ و سلوک ہمیشہ درست ہی ہونا چاہیے، کہ ہمارے تمام معاملات وہ خوش اخلاقی پر مبنی ہوا کریں۔ تو یہ دو چیزیں کہ اللہ کا خوف، تقوی اللہ، اور دوسری چیز حسن الخلق، یعنی حسن اخلاق۔ تو پہلی جو چیز ہے تقوی اللہ، اللہ کا خوف، اور یہ تقوی و پرہیزگاری، تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا اصل مقصود بھی یہی ہے۔ روزے میں اصل حکمت یہی پوشیدہ ہے کہ دلوں میں اللہ کا خوف اور یہ تقوی، یہ احساس بیدار رہے۔ فرمائے کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح فرض کیے گئے تھے روزے ان لوگوں پر بھی کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اصل مقصود کیا ہے؟ حکمت کیا پوشیدہ ہے روزے کی فرضیت میں؟ اصل مقصود یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو سکے۔ یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو مجھے بہرحال دیکھ رہا ہے، اس چیز کا نام ہے تقوی۔ تو روزے سے اصل مقصود بھی تقوی ہے، اور وہ عمل کہ جس کی بدولت انسانوں کو سب سے بڑی تعداد میں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، تو وہ بھی تقوی اور اس کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق۔ تو اس سے یہ بات خوب واضح و ثابت ہو گئی کہ روزہ اور حسن اخلاق یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، کہ اصل روزہ وہی ہوگا کہ جس میں انسان حسن اخلاق کی بلندیوں پر ہوگا، کہ جس کا اخلاق درست ہوگا ہمیشہ، اور بالخصوص روزے کے دوران۔ تو یہی وہ روزے دار ہے کہ جو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے خیر و برکت، اور یہ کہ مغفرت و معافی، اور یہ کہ ہر قسم کی خیر و خوبی کا مستحق قرار پائے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہو
کہ انسان روزے کے باوجود دوسروں سے لڑنا جھگڑنا اور یہ کہ بے حیائی کے کام اور بے حیائی کی گفتگو اور امانت میں خیانت اور یہ کہ کبھی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کبھی چغلی کر رہا ہے، کبھی جھوٹ بول رہا ہے اور کبھی کسی کا دل دکھایا، کبھی مکر و فریب کا راستہ اپنایا، کبھی کسی کا دل دکھایا، کبھی کسی کا حق دبایا، اگر یہ تمام سلسلے جاری ہوں کہ روزے کے دوران بھوک اور پیاس کا سلسلہ موجود ہے کہ کھانے پینے سے پرہیز کیے بیٹھا ہے، کہ بھوکا پیاسا ہے، لیکن باقی تمام برائیاں، کسی برائی سے وہ پرہیز نہیں کر رہا، حالانکہ کھانا اور پینا یہ تو سال بھر میں 11 مہینے اس کی اجازت تھی، محض ماہ رمضان میں روزے کے دوران صبح سے شام تک کھانے پینے سے منع کیا گیا، لیکن وہ کام جو کہ زندگی بھر ہمیشہ کے لیے جن سے منع کیا گیا ہے، تو اس قسم کے کام اگر کوئی کرتا چلا جا رہا ہو روزے کے دوران تو پھر اللہ نہ کرے اس کا معاملہ شاید یہی ہو جائے گا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السہر۔ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں کہ جنہیں اپنے روزے کے عوض کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا سوائے بھوک کے، اور جنہیں اپنی شب بیداری کے عوض کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا سوائے بے خوابی کے، کہ دن بھر روزے کی حالت میں ہے، بھوکا پیاسا رہا اور تکلیف برداشت کی 30 دن مسلسل، لیکن نہ کوئی خیر و برکت اسے نصیب ہوئی، نہ اللہ کی طرف سے مغفرت و معافی کا وہ حقدار بن سکا، کچھ بھی نہیں ملا، اگر ملا ہے تو کیا ملا ہے، صرف بھوک اور پیاس اسے ملی ہے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ اور یہ شب بیداری رمضان میں رات بھر یہ قیام، یہ عبادت، یہ تلاوت قرآن اور یہ نماز تہجد وغیرہ وغیرہ، کیا ملا ہے اسے اس تمام تر تکلیف کے عوض؟ کچھ بھی نہیں ملا، نہ خیر و برکت، نہ اجر و ثواب، نہ مغفرت و معافی، نہ جہنم کی آگ سے نجات کی خوشخبری، ملا ہے تو بس بے خوابی کی تکلیف کہ رات بھر اس نے خود کو ہلکان کیے رکھا۔ تو اگر کوئی روزے کے دوران گالی بکتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، غیبت اور چغلی کیا کرتا ہو، دوسروں کی دل آزاری کیا کرتا ہو، دھوکہ دیا کرتا ہو، دوسروں کو ستاتا ہو، دوسروں کا دل دکھایا کرتا ہو، دوسروں کا حق دبایا کرتا ہو، تو پھر اسے خود پر رحم کرنا چاہیے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بارے میں خلوص نیت اور سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا یہ قول مشہور ہے، فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم، کہ دیکھو جب تم روزہ رکھو تو تمہارا کان، تمہاری نگاہ، تمہاری زبان، ان تمام چیزوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ بد نظری سے پرہیز، بری باتیں سننے سے پرہیز، اور یہ کہ اپنا ہاتھ کسی حرام چیز کی طرف دست درازی کا کوئی معاملہ نہ ہونے پائے،
تو یوں زبان کا بھی روزہ ہو کہ بد کلامی اور فحش گوئی سے پرہیز کیا جائے۔ الغرض سر سے پاؤں تک تمام جسم، تمام اعضاء، کہ یہ ہاتھ پاؤں اور یہ کان، یہ آنکھ، یہ زبان، سبھی کا روزہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے حقیقی روزہ۔ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، اور روزے کے دن کہ جب تم روزے کی حالت میں ہو تو تم پر مخصوص قسم کا وقار اور سکون کی جھلک نظر آنی چاہیے، کہ ایک مخصوص وقار ہونا چاہیے کہ انسان ہمیشہ ہر لمحے اور ہر آن اس کے دل میں یہ احساس اور یہ جذبہ اور یہ خیال بیدار رہنا چاہیے کہ میں صبح سے شام تک مسلسل ہر سانس کے ساتھ میں اللہ کی عظیم ترین عبادت میں مشغول ہوں، کہ بظاہر اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا اس وقت، وہ تلاوت قرآن نہیں کر رہا اس وقت، وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا اس وقت، یا اور کوئی اچھا کام وہ اس وقت نہیں کر رہا، خاموش اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، یا چلا جا رہا ہے راستے میں، یا لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر لمحہ، ہر آن، ہر سانس کے ساتھ وہ عبادت کی کیفیت میں ہے، وہ عبادت انجام دے رہا ہے، کہ وہ روزے کی حالت میں ہے۔ لہذا مخصوص وقار ہونا چاہیے کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جو وقار کے خلاف ہو، کہ جس طرح انسان نماز کے دوران کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جو عبادت کی شان سے متصادم ہو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَصَوْمِكَ سَوَاءً، فرمایا کہ دیکھو جس دن تمہارا روزہ ہے اور جس دن تمہارا روزہ نہیں ہے، تم ان دونوں دنوں کو برابر نہ کرنا، کہ دونوں دن بالکل برابر ہوں، کہ تمہاری کیفیت میں کوئی تبدیلی ہی محسوس نہیں ہو رہی، کہ کسی دن جب تم بغیر روزے کے ہو اور وہ دن کہ جب روزے سے ہو تو دونوں میں کوئی فرق ہی نہ ہو۔ تو دیکھو ایسا نہ ہونے پائے کہ جس دن تمہارا روزہ ہے اس دن تمہارا حال، تمہارا عمل، تمہاری سوچ، تمہارا انداز، تمہاری ہر ادا اور تمہاری ہر نقل و حرکت مختلف ہونی چاہیے باقی عام دنوں کے مقابلے میں۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ بقیہ گفتگو کے ہمراہ ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔